محترم حضرات اور عزیز طلباء، عید الاضحیٰ کی قربت کی مناسبت سے ہم اور آپ اس وقت ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت سال کے دیگر ایام کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی میں ایک چیز یہ ہے جسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ حدیث امام احمد نے مسند میں بسند عفان عن ابی عوانہ عن یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن ابن عمر کی سند سے روایت کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد سیء الحفظ اور ضعیف راوی ہے، اسی لیے یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی تھی۔ مگر میں نے دیکھا کہ ابو عوانہ نے اپنی مستخرج میں اسی حدیث کو ابو عوانہ سے، وہ ابو عوانہ دوسرے ہیں اور یہ ابو عوانہ دوسرے ہیں، ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ یشکری کی سند سے وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے۔ گویا کہ جو نقطۂ ضعف ہے یزید بن ابی زیاد وہ ابو عوانہ کی سند میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سند بذات خود قوی سند ہے، اور اس میں یہ زیادتی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سند کو بعض محدثین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اس سند کو نہیں بلکہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس سند کے بارے میں شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اگر اس میں ابن نیزک کا علم مجھے ہو جاتا، کیونکہ میں نے ان کا ترجمہ رجال کی کسی کتاب میں نہیں پایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ابو اسحاق خوینی کی ایک کتاب ہے نسل النبال فی تراجم الرجال، اس میں انہوں نے اپنے شیخ کی اس بات پر استدراک کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن نیزک یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہے، محمد بن احمد بن نیزک، اور یہ ثقہ راوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر اور تحلیل کہنے کا حکم دیا ہے، وہ ابو ہریرہ کی سند سے بذات خود قوی سند سے ثابت ہے، اور جس راوی کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں پا سکے تھے وہ راوی کتب ستہ کے رجال میں ہونے کی وجہ سے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب اور تہذیب التہذیب اور خلاصہ وغیرہ میں موجود ہے، اور وہ ثقہ راوی ہے، اس لیے یہ حدیث بذات خود حسن اور قابل قبول ہے۔ گویا کہ یہ 3 سندیں ہوئیں اس حدیث کی، ایک تو ابو ہریرہ کی سند سے جو بذات خود حسن ہے، اور دوسرے ابن عمر کی سند سے جسے یزید بن ابی زیاد اور موسیٰ بن ابی عائشہ نے مجاہد سے روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ بن ابی عائشہ یہ بذات خود ثقہ راوی ہیں، اس لیے یہ سند صحیح ہے اور لائق عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے ذی الحجہ میں ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ تکبیر پکاریں، کثرت کے ساتھ اللہ کی تحمید کریں، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اس کے لیے دن اور رات، نماز اور غیر نماز کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جب بھی انسان کو موقع ملے اسے ان 10 دنوں میں تکبیر پکارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، حالانکہ اگر نص تلاش کیا جائے تو روزے کے بارے میں سنت کے ذخیرے میں کوئی نص نہیں ہے۔ ہاں یہ نص تو موجود ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیر اور تسبیح پکاری جائے، لیکن عمل صالح کا جو عموم ہے اس عمل صالح کے اندر روزہ بھی شامل ہے، اس لیے ان 9 دنوں میں سنیچر کو چھوڑ کر اس پورے عشرے میں روزہ رکھنا جائز ہے، اور لوگ اس روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں،
لیکن تکبیر پکارنے اور روزہ رکھنے میں اگر موازنہ کیا جائے تو اجر کے اعتبار سے تکبیر پکارنے کا، تسبیح پکارنے کا ان 10 دنوں میں ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے سے زیادہ اجر ہے، لیکن چونکہ ایک عبادت ایسی ہے جس سے عام طور سے لوگ غافل ہیں، اسی لیے جو عبادت لوگوں میں رائج ہے لوگ اسی کی ادائیگی کے یا اسی کو اپنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اجر کے اعتبار سے اگر ان دنوں میں تکبیر پکارنے کا اہتمام کیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ اس کا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے کی امید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر سے ایک دن پہلے ہوتی ہے، اس لیے عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ حاجی جس دن میدان عرفات میں جاتا ہے، جس وقت حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم نہ تو شریعت میں ہے اور نہ یوم عرفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو شریعت کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں پتہ لگائیں کہ حاجی کب میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، ایسا کوئی نص شریعت کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے بھی جب یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ دریافت کیا جائے تو اس میں ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اور بہت سے اقوال اس کے الگ ہیں جس میں حاجی کے میدان عرفات میں پہنچنے کی نہ تو کوئی قید ہے اور نہ اس کی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لغت کے اعتبار سے بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہی ہے، حاجی اس دن میدان عرفات میں پہنچے یا نہ پہنچے، ہر صورت میں وہ یوم عرفہ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی سال کسی آفت اور تباہی کی وجہ سے حج نہیں ہو سکا اور مسلمان میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکے، جیسے کہ اس سے پہلے ہوا ہے، کرامتہ کے زمانے میں حج کو معطل کر دیا گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں اس سال عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے ساری دنیا کہے گی کہ روزہ رکھا جائے گا، تو حاجی تو میدان عرفات میں نہیں پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کا تعلق تاریخ سے ہے، جگہ میں پہنچنے سے روزہ رکھنے کا تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنن اور مسند احمد وغیرہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس میں 9 کے لفظ میں 2 باتوں کا یا 2 معنوں کا احتمال ہے۔ عام طور سے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ذی الحجہ کے 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مگر لفظ کے اعتبار سے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ کو مراد لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے تب تو اشکال نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، اور 9 ذی الحجہ مدینے میں جب ہوتی تھی تو اہل مدینہ کی تاریخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور مدینے والوں کا یہ پتہ لگانا کہ مکے والے عرفات میں کب جمع ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اور ترجیح اگر دی جائے کسی خارجی قرینے کے اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا یہ راجح قرار پاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلم میں اور نسائی اور ابو داؤد وغیرہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما العشر قط، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ذی الحجہ میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے تو ظاہر ہے کہ دوسری روایت میں اگر وارد ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے تو اسے 9ویں ذی الحجہ پر اگر محمول کیا جائے تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہ جاتا، اور یہ معنی زیادہ راجح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس لیے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند صحیح ثابت ہے کہ والشفع والوتر، اس کی تفسیر انہوں نے کیا ہے
کہ شفع سے مراد یوم النحر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ شفع یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن اور 9 ذی الحجہ یہ الوتر ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی صحابی سے اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بسند صحیح ثابت ہو تو وہ حکماً مرفوع ہوا کرتی ہے، وہ حدیث حکماً مرفوع ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہاں شفع وتر کی تفسیر یوم عرفہ سے اگرچہ کہ موقوف ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، مگر وہ حکماً مرفوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 ذی الحجہ کو وتر جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے اور اسی دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، اگر ہم 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے طاق دن کی جو قسم کھائی ہے کیا وہ حکم پورا ہو جائے گا؟ طاق دن کے روزے کی طاق دن کی قسم کھائی ہے اور اسی دن روزہ مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اگر 8 کو ہم کر لیں تو اللہ نے جو طاق کی قسم کھائی ہے وہ طاق تو نہیں رہ گیا، وہ جفت ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ 8 کو ملا کر اگر 9 کے ساتھ روزہ رکھنے کی بات کی جائے تو وہ بات غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قسم کھائی ہے وہ 9 ذی الحجہ کے دن کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ دین کی جو تکمیل ہوئی ہے، شریعت ہماری جو مکمل ہوئی ہے، وہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعہ اعلان کر دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور دین مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی زائد چیز نہیں ہے کہ اس میں سے نکال کے باہر کیا جائے، اور نہ اس میں کوئی کمی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کی جائے۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں مدینے میں 1 صدی ہجری میں، زمانے نبوت میں، زمانے صحابہ میں، زمانے تابعین میں، زمانے تبا تابعین میں، زمانے ائمہ کرام میں، اس پوری صدیوں میں آپ چلیں اور آپ دیکھیں کہ اہل مدینہ عرفہ کا روزہ کب رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر مدینے کے لوگوں کو مکلف کیا جائے کہ تم مکہ والوں کے روزے کا پتہ لگاؤ تو کیا نبی کے زمانے میں اس کا امکان تھا؟ 14 دن جانے میں اور 14 دن واپس آنے میں لگتا ہے کم سے کم۔ اگر اس کو کم کر کے 10 دن مان لیا جائے تو کم سے کم آنے جانے میں 20 دن لگے گا، ایک مدنی کو مکہ تک آ کر خبر لانے میں کہ کس دن وہ لوگ عرفہ میں جمع ہوں گے۔ اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ بتائیے وہ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیان فرمائی ہے نا کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو مدینے کے لوگ یہ روزہ رکھتے تھے اور مکہ کے رویت اور ان کے میدان عرفہ میں جمع ہونے کا ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی امکان اور کوئی صورت نہیں تھی۔ تو جب وہاں کا پتہ لگائے بغیر اہل مدینہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو دنیا کے دوسرے مسلمان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور پھر 6ٹھی بات، آج سے 1450 سال جو دین کی تکمیل ہوئی ہے، پورے تقریباً 1400 سال یا کچھ کم یعنی 70-80 سال پہلے تک ساری دنیا کے مسلمان، اندلس سے لے کر کے آپ جائیے فیجی کے کنارے تک، ساری جگہوں پر مسلمان اس دن روزہ رکھتے تھے۔ آخر کیسے روزہ رکھتے تھے؟ کیا ساری دنیا کے انسانوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، انڈونیشیا، مالیزیا اور ان جگہ کے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ مکہ والے یا حاجی لوگ میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ عملیاتی اعتبار سے، واقعاتی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت نہ ٹی وی تھی اور نہ انٹرنیٹ تھا۔ تو کیا آج سائنس کی ترقی کے زمانے میں جب یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی ایجاد ہوئی تب ہمارا دین مکمل ہوا، ورنہ اس سے پہلے یہ پورا نہیں تھا؟ اگر اس ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجاد سے پہلے ہمارا دین مکمل تھا تو جو اس وقت دین تھا وہی نہ دین ہوگا کہ آج دین بنے گا؟ جو اس وقت صحیح تھا وہی صحیح ہوگا نا کہ آج کوئی عمل اس ایجاد کے ذریعہ صحیح ہوگا؟ آپ یاد کر لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین اپنی تکمیلی مرحلے کے بعد عمل کرنے میں انسانوں کی تحقیقات، انسانوں کی ایجادات اور انسانوں کی ترقیات کا محتاج نہیں ہے۔
وہ دین جیسے اس وقت مکمل تھا ویسے ہی آج بھی مکمل ہے اور ویسے ہی کل تک مکمل رہے گا۔ جیسے پہلے زمانے میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں تھی ویسے آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اور کل قیامت میں بھی قیامت تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اس زمانے میں یہ جو ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، یہ لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں پوری 1400 سالہ اسلامی فقہ کی جو تاریخ ہے، کوئی بھی فقہ آپ دیکھیں، آپ فقہ حنفی دیکھیں، فقہ مالکی دیکھیں، فقہ شافعی دیکھیں، فقہ حنبلی دیکھیں، فقہ جعفری دیکھیں، فقہ زیدی دیکھیں، آپ فقہ عباسی دیکھیں، آپ کوئی بھی فقہ دیکھیں، آپ کو یہ قول کہیں نہیں ملے گا کہ کسی عالم نے یہ بات کہی ہو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے کے لیے وہ میدان عرفات میں حاجیوں کی حاضری کا پتہ لگائیں اور اس کے بعد روزہ رکھیں۔ اگر یہ بات دین تھی تو ہماری فقہ اسلامی کی تاریخ اس مسئلے سے خالی کیوں ہے؟ کیا علیاذ باللہ ہمارا دین ابھی تک ناقص تھا؟ اس 15ویں اور 14ویں صدی ہجری کے آخر میں کچھ سرفرے نوجوان پیدا ہوئے اور جنہوں نے اس بات کو ایجاد کرنے کی کوشش کیا۔ کیا ایسا امکان ہے ہماری شریعت میں کہ آج کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیدا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہمارا دین ہے؟ یہ حق ہے کسی کو ایسا کرنے کا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ 8ویں بات ایک اور آپ اضافہ کر لیجئے، اسلام میں راجح قول کے مطابق حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہی بات راجح، اس کے دلائل الگ میں ذکر کروں گا کبھی۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ عیدین کی مشروعیت سن 2 ہجری میں آئی ہے۔ عیدین کی مشروعیت سن 2 ہجری میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی مشروعیت کے ساتھ عرفہ کا روزہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ پورے 7 سال تک یا 8 سال تک حج کرتے ہی نہیں تھے مسلمان، پھر وہ روزہ کیسے رکھتے تھے بھائی 7-8 سالوں میں؟ کیونکہ حج فرض ہی نہیں تھا اور عرفہ کا روزہ پہلے آیا ہوا ہے عید الاضحیٰ کے ساتھ، تو اس بیچ میں مسلمان روزہ کیسے رکھتے تھے؟ کیونکہ حج تھا نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے عرفات میں جانے کا کوئی مسئلہ ہی موجود نہیں تھا جس وقت اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حاجی میدان عرفات میں جائے تب روزہ رکھا جائے گا؟ مدینے کے مسلمان فرضیت حج سے پہلے کب یہ روزہ رکھتے تھے؟ حج تھا ہی نہیں کہ مسلمان میدان عرفات میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرفہ میں حاجیوں کی حاضری سے عرفہ کے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا جب 9 ذی الحجہ آئے گی، اور لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر آدمی اپنے شہر کے اعتبار سے اس دن روزہ رکھے گا، اور امت پر اللہ اور اس کے رسول نے کبھی یہ فرض نہیں کیا ہے کہ آپ پتہ لگاؤ کہ دنیا کے کس کونے میں کون سا مسلمان کب عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اور کب روزہ نہیں رکھتا۔ ایسی کوئی دلیل سنت کے ذخیرے میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو حکم ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے ہم کو روزہ رکھنا ہے، لیکن پتہ لگانا اور فون کر کے ٹیلی ویژن کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ ہمارے دین کا جز نہیں ہے، اس لیے ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے، چاہے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں یا میدان عرفات میں جمع نہ ہوں۔ اس کا حاجیوں کے میدان عرفات میں جانے اور نہ جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے مسند احمد، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، بسرا بنت سما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحا عنبۃ او عود شجرۃ فلیمضغہ۔ تم فرض کے علاوہ سنیچر کے دن کوئی دوسرا روزہ مت رکھو، اگر تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے انگور کا چھلکا
اور درخت کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہو تو تم اسی کو کھا لو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تاکید کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سنیچر کے دن روزہ اگر کوئی رکھا جائے گا تو وہ صرف فرض ہے، اللہ اور نفی کے ذریعہ، اللہ اور نہیں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصر کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی روزے کا جواز سنیچر کے دن محصور ہے اور محدود ہے صرف فرض میں۔ آپ جانتے ہیں کہ لا تصوموا سے غیر نہیں ہے، اللہ فی مفترضہ، یہ استثناء حصر کا فائدہ دیتا ہے، نہیں اور اللہ یہ حصر کا بہت معروف صیغہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی دوسرے دن روزہ مت رکھو۔ دوسری تاکید یہ کیا ہے کہ اگر کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کھایا جا سکے، تو لکڑی ہی چبا لے۔ لکڑی کوئی کھاتا ہے؟ لکڑی تو ایندھن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کھانا بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے گھروں میں، مگر کہا کہ اگر کچھ نہیں لکڑی ہی موجود ہے تو اسی کو کھا لے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی صورت میں روزہ نہ رکھے، اگرچہ کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں، مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں وہ لکڑی ہی منہ میں ڈال لے لیکن روزہ نہ رکھے۔ یہ دونوں تاکیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرض میں جیسے رمضان کا روزہ ہے اور پھر بعد کے دنوں میں رمضان کے روزے کی قضا ہے، کفارہ کا روزہ ہے، نذر کا روزہ ہے، یہ سب روزے فرض ہیں، ان کو سنیچر کے دن رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیا ہے، اس روزے کو سنیچر کے دن رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سنیچر کے دن عرفہ پڑ جائے جس کے ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی جو روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں عرفہ کے دن کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، اس میں 3 روزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس پوری حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اس میں 3 روزوں کی ترغیب دی گئی ہے، ایک عرفہ کا روزہ، دوسرے عاشورہ کا روزہ اور تیسرے سوموار کا روزہ۔ سوموار کے روزے کی بھی ترغیب اس میں دی گئی ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ یہ بات مستحب ہے، یہ بات مسنون ہے کہ ہر ہفتے کے 2 دن سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے۔ یہ بالاتفاق ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا مسنون اور مستحب ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر عید کا دن سوموار کو پڑ جائے یا عید جمعرات کو پڑ جائے تو کیا یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے روزے کی، یہ روزہ رکھا جائے گا؟ حالانکہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری کی، جابر بن عبداللہ کی، عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو اگر عید پڑ رہی ہے سوموار کو، عید پڑ رہی ہے جمعرات کو، تو یہ روزہ رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ بالاجماع اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں فضیلت اور حرمت میں تعارض ہے۔ عید کے دن، عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو یہ استحباب اور نہیں میں یا استحباب اور حرمت میں تعارض کی صورت میں بالاتفاق ہم نے حرمت کو ترجیح دیا اور کہا کہ جمعرات اور سوموار کو روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس دن اتفاق سے عید پڑ گئی ہے۔ سیم یہی معاملہ سنیچر کے روزے کا بھی ہے، کیونکہ سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر سنیچر کے دن عاشورہ پڑ گیا یا جیسے اس سال ہے عرفہ پڑ گیا تو اب یہاں اباحت، یہاں استحباب اور سنت
اور حرمت کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ سنت ہے کیونکہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ سنیچر کا روزہ مت رکھو کیونکہ نفلی روزہ اس دن ہمارے لیے رکھنا درست نہیں ہے۔ اب اس ٹکراؤ کی صورت میں ظاہر ہے کہ نہیں کو یا حرمت کو مقدم کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ چونکہ رکھنا جائز نہیں ہے اور عرفہ کا روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو معاملہ عیدین کا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو وہ روزہ اس لیے نہیں رکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں نہیں وارد ہے، حالانکہ استحباب اس دن کا روزہ ہے، یعنی اس دن کے روزے کا استحباب حدیث میں ثابت ہے، یہ مستحب ہے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے۔ لیکن عید کا دن اگر اس دن پڑتا ہے سوموار یا جمعرات کو تو بالاتفاق ہم وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب ایسی صورت میں اگر یہی معاملہ سنیچر کے ساتھ پیش آئے کہ سنیچر کے دن کوئی ایسا دن پڑ گیا جس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، تو سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی جو حرمت یا نہیں ہے وہ متعارض ہوگی اس استحباب سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ استحباب اور حرمت میں جب ٹکراؤ ہو تو آپ ہمیشہ حرمت کو مقدم کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے عیدین کے معاملے میں کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی جو ترتیب شریعت نے بیان کیا ہے اس پر آپ غور کریں تو روزے کی مشروعیت سن 2 ہجری میں، یعنی روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں آئی ہے، کیونکہ روزے کی مشروعیت تو مکہ ہی سے تھی، کیونکہ عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور سن 1 ہجری میں عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور پھر سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت باقی نہ رہی، البتہ اس کی مشروعیت باقی رہی۔ تو اب روزے کی مشروعیت کا جو انداز شریعت میں ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ پہلے عام قاعدے کے مطابق ہفتے کے کسی بھی دن اور مہینے کے کسی بھی دن کبھی بھی انسان کوئی روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے کسی خاص دن کی پابندی نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد شریعت نے روزے کے احکام میں بعض تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک حکم یہ بھی دیا کہ سنیچر کے دن روزہ فرض کے علاوہ کوئی دوسرا نہ رکھا جائے۔ اب ایسی صورت میں پہلے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کا روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، تو اس سے نفسی مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلے تو جائز تھا تو رکھتے تھے، لیکن جب شریعت نے منع کر دیا اس کے بعد بھی آپ رکھتے تھے، یہ دلیل سے آپ کو ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک شریعت نہیں آتی تب تک ہر چیز جائز ہے، جب تک شریعت کا کوئی حکم نہیں آتا اس سے پہلے ہر چیز جو بھی آپ کریں وہ آپ کے لیے مباح ہے، مگر جب شریعت آ جاتی ہے تو اس سے روک دیا جاتا ہے اور مومن آدمی اس سے رک جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، گویا کہ جو آپ نے منع کیا ہے اس حکم کی آپ خود مخالفت کرتے تھے، تو اب اس کے لیے آپ کو دلیل دینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے فعل کے مخالف ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اپنے فعل کی مخالفت کیا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہو تو آپ کو دلیل سے ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے، ذرا آپ دھیان دیجیے گا عزیز طلبہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام اختلاف اور تناقض سے مبرہ ہے۔ ہماری شریعت کے بارے میں رب کا قانون یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ اس کا مطلب کہ دین چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں اختلاف پایا گیا، یہاں تعارض پایا گیا، تو ہم کو ثابت کرنا چاہیے نا کہ یہ تعارض کیسے ہے۔ مثال کے طور پر نکاح متعہ ہے، نکاح متعہ کی حرمت پہلی مرتبہ سن 7 ہجری میں خیبر میں نازل ہوئی ہے۔ اب سن 7 ہجری سے پہلے تو سب لوگ متعہ کرتے تھے۔ اگر حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نکاح متعہ کیا کرتے تھے،
ہم فلاں جگہ گئے وہاں 1 ہفتہ ٹھہرے ہم نے شادی کر لیا، ہم فلاں جگہ گئے وہاں ہم لوگ 15 دن ٹھہرے ہم نے شادی کر لیا، تو اب کیا یہ دلیل بنے گی کہ دیکھو صحابہ کرتے ہیں اور یہاں جو ہے منع کیا گیا ہے؟ دونوں میں تعارض مانا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلے جائز تھا تو کرتے تھے، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ تعارض ہے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، تب تو اختلاف مانا جائے گا، ورنہ منع کرنے سے پہلے تو جائز ہی تھا تب وہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس طرح کی مثالیں بہت ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک شریعت نہیں آتی تب تک تو ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ جیسے 4 عورتوں سے زیادہ شادیاں کرنا، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، لڑکی اور اس کی پھوپھی، لڑکی اور اس کی خالہ دونوں سے نکاح کرنا، یہ سب جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ اور آپ کو فیروز دہلوی کا واقعہ معلوم ہے، غیلان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس 10 بیویاں ہیں، کسی نے 2 بہنوں سے شادی کیا ہوا ہے نا حرمت آنے سے پہلے، تو اب کیا کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا یہ ٹکراؤ ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے کرتے تھے؟ نہیں، کیونکہ پہلے جائز تھا سب کرتے تھے، ممانت آ گئی سب نے چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ممانت آنے کے بعد کیا ہے تو اس کو دلیل سے ثابت کرنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنیچر کے روزے کی حرمت جب نہیں آئی تھی، ابھی شریعت نے بیان نہیں کیا تھا، تب تک تو کوئی سنیچر کو رکھے، اتوار کو رکھے، منگل کو رکھے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ مگر جب نبی کا فرمان آ گیا تو کیا کسی سے کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اس نہی کے بعد بھی سنیچر کے دن روزہ رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کوئی ثابت کر سکتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جب دلیل نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں تعارض پایا جاتا ہے، یہاں 2 اختلاف پایا جاتا ہے؟ ظاہر یہ کہنا بے جرات کی بات ہے، اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو احادیث ہمارے پاس ہیں جن سے سنیچر کے دن روزے کی اباحت یا اس کی رخصت ثابت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ہمارے پاس اس لائق نہیں ہے کہ جس کو اس حدیث کے معارض قرار دیا جا سکے، سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث جمعہ والی حدیث ہے۔ وہ حدیث جمعہ والی حدیث ہے۔ کیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا کہ تم روزے سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کل روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کل روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تب روزہ توڑ دو، تب تم روزہ توڑ دو۔ اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ جمعہ اور سنیچر روزہ رکھنا چاہتی تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا تھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ لا تصوموا یوم الجمعۃ الا ان تصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ جمعہ کے دن تم روزہ مت رکھو الا کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو، اور اس کے بعد والا دن کون سا ہے؟ سنیچر کا دن ہے۔ یہی ایک حدیث اکیلی ہے جس سے سنیچر کے روزے کی حرمت کا معارضہ کرنا اہل علم کی نظر میں قابل قبول ہے۔ لیکن اس سلسلے میں 2 بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، آپ یہ ثابت کریں یا اس بات کی دلیل دیں کہ جمعہ کے ساتھ سنیچر کو ملانے کا جب حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس سے پہلے سنیچر کے روزے کی حرمت اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تھا۔ یہ دلیل سے آپ ثابت کرو، ورنہ سیدھی بات ہے کہ پہلے ملا کر کے رکھنے کی اجازت دیا تھا، بعد میں فرض کے علاوہ سب کو منع کر دیا، اسی میں ملانا بھی شامل ہے، فرض کے علاوہ سب کو روک دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ملا کر کے رکھنا بھی فرض کے علاوہ ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی روکا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دلیل سے یہ ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ مت رکھو، اس کے بعد آپ نے اجازت دیا ہے کہ جمعہ کے ساتھ ملا کر سنیچر کو روزہ رکھو، تو تمہارے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے تب تک ظاہر ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ اور سنیچر کے روزے کے بارے میں شریعت نے فرق کیا ہے۔ جمعہ کے بارے میں کہا ہے کہ اکیلا اس کا روزہ مت رکھو، اس سے پہلے ملا لو یا اس کے بعد ملا لو، مگر سنیچر کے بارے میں شریعت نے یہ نہیں کہا۔ سنیچر کے بارے میں کہا کہ صرف فرض رکھو، فرض کے علاوہ دوسرا مت رکھو۔ اگر ملانے کی بات ہوتی، اگر اس کو کسی دن کے ساتھ ضم کرنے کی بات ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کہ اسی کو ذکر کیا جائے۔ کیوں زیادہ بہتر تھا؟ اس لیے
کہ اگر شریعت یہ کہے کہ سنیچر کے دن روزہ مت رکھو تو کیا دنیا کا کوئی پاگل انسان یہ سمجھے گا کہ سنیچر کے دن فرض روزہ آئے تو نہیں رکھا جائے گا؟ کیونکہ یقینی طور سے وہ مستثنا ہے، کیونکہ رمضان میں تو 4 سنیچر کم سے کم آتا ہے اور وہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اسی فرض کا استثناء کرنا جو پہلے سے معلوم ہے اور جو غیر معلوم ہے اس کا استثناء نہ کرنا آخر کس بات کی دلیل ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف ایک چیز کا استثناء کیا ہے اور وہ ہے فرض روزہ، اور اگر فرض روزہ آپ نہ بھی ذکر کرتے تب بھی وہ مفہوم ہے، پہلے سے سمجھا گیا ہے کہ اگر رمضان میں سنیچر آئے گا تو وہ روزہ رکھا ہی جائے گا، اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ تو جو معلوم ہے صرف اسی کا استثناء کیا، اور جو مجہول ہے معلوم نہیں ہے کہ سنیچر کو کسی دن کے ساتھ ملا لیا جائے اس کا ذکر نہیں کیا، جو کہ زیادہ لائق ذکر ہے کیونکہ وہ معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر ہوتا، ملانے کی رخصت ہوتی تو شریعت نے پہلے اس کو ذکر کیا ہوتا، کیونکہ وہ اولا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس کو کوئی نہیں سمجھے گا جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، اور اگر فرض نہ بھی ذکر کرے تب بھی اس کو سمجھا جائے گا، اور ہر آدمی سمجھے گا کہ اگر فرض سنیچر کے دن رمضان میں آتا، سنیچر کا دن رمضان میں آتا ہے تو روزہ رکھا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا سنیچر کی وجہ سے، وہ سمجھا ہوا ہے پہلے سے، اور صرف اسی کا استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ اس بات کی بہت مضبوط دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا استثناء نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو شریعت نے ذکر کیا ہوتا، اور جب ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی دوسرا استثناء نہیں ہے۔ اور پھر شریعت نے دونوں میں فرق کیا ہے، آپ دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہو، یعنی جیسے جمعہ کا روزہ جمعرات یا سنیچر کو ملانے سے صحیح ہو جائے گا، ایسے سنیچر کا بھی روزہ ملانے اور نہ ملانے سے صحیح ہو جائے گا۔ آخر اگر دونوں میں فرق ہے تو شریعت کو کہنا چاہیے نا کہ لا تصوموا یوم السبت الا ان تصوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، جیسا کہ جمعہ کے بارے میں کہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ سنیچر کے ساتھ ملانے والا جو حکم ہے وہ حکم حدیث کی روشنی میں یا قواعد کے اعتبار سے درست نہیں ثابت ہوتا۔ تو پھر ہم اس حدیث کو کیا کریں جس میں جمعہ کے ساتھ سنیچر کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ سن لیں کہ عام اور خاص کی تخصیص کا جو قاعدہ ہے کہ اگر کوئی نص عام ہے اور دوسرا نص خاص ہے تو اس خاص نص کے ذریعہ اس عام کی تخصیص کر دی جائے گی۔ جمعہ والی جو روایت ہے اس جمعہ والی روایت کی تخصیص کر دی جائے گی سنیچر والی روایت سے، کیونکہ جمعہ والی روایت کے 2 فرد ہیں، ایک جمعرات اور دوسرا سنیچر۔ جمعہ جس میں کہا گیا ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، پہلے والا دن کون سا ہے؟ جمعرات۔ گویا کہ جمعہ والی جو حدیث ہے اس کے 2 فرد ہیں، ایک جمعرات اور دوسرا سنیچر۔ اگر ہم نے سنیچر والی حدیث سے اس کی تخصیص کر دیا تب بھی اس کا ایک فرد باقی رہا اور اس حدیث پر عمل ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا؟ تب بھی اس حدیث پر عمل ہوگا جمعہ والی حدیث پر، بلکہ کس صورت میں؟ جمعرات کے ساتھ اس کو ملا لینے کی صورت میں۔ لیکن اگر ہم نے تخصیص نہ کرنے کے بجائے جمعہ کے روزے سے منع کر دیا تو جمعہ والی حدیث پر تو ہم نے عمل کیا، لیکن سنیچر والی حدیث عمل ہوگا، اس پر ختم ہو گئی وہ حدیث، وہ عمل کے دائرے سے باہر ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس حدیث کے ذریعہ سنیچر کی ممانعت والی حدیث کی تخصیص کر دیا، اور کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ روزہ مت رکھو، ہم نے کہا کہ رکھو، فرض کے علاوہ بھی رکھو، لیکن سنیچر کے ساتھ ملا کر کے رکھو۔ تو ہم نے جب کہا کہ سنیچر کے ساتھ ملا کر کے رکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض کے علاوہ کوئی روزہ مت رکھو، تو حدیث کی دلالت باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ ختم ہو گئی دلالت، کیونکہ کہا فرض کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھو، ہم نے کہا کہ نفل رکھو ملا کر کے، تو جو حصر ہے وہ باقی رہا، وہ حصر ختم ہو گیا، وہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے حدیثوں کی تخصیص کا یہ طریقہ کہ عام کو خاص پر یا خاص کو عام پر محمول کیا جائے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جمعہ والی روایت کو سنیچر والی روایت سے خاص کر دیا جائے۔ ایک دشواری اور ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے ساتھ یا جمعرات یا سنیچر کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنیچر کے ساتھ اتوار کو ملا دیا جائے تب بھی سنیچر کا روزہ درست ہوگا، جیسے جمعہ کا یوم قبلہ اور یوم بعدہ جمعرات اور سنیچر کے ساتھ ملانے سے صحیح ہو جاتا ہے، ایسے ہی سنیچر کا بھی جمعہ یا اتوار کے ساتھ ملانے سے صحیح ہو جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دنیا میں کسی بھی روایت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
یہ بالکل دلیل سے خالی بات ہے، لیکن یہ ایک واہمہ ہے۔ واہمہ یہ ہے کہ جیسے سنیچر، جیسے جمعہ کا دن ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں ملانے سے صحیح ہو جاتا ہے، ایسے ہی سنیچر کا بھی دن ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملانے سے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن دلیل آپ کو سنت کے ذخیرے میں اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ملے گی۔ تو اب بلا دلیل کے حدیث کی دلالت کو ختم کرنا یہ جرأت کی بات ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن، اپنے بال اور اپنے چمڑے میں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ مسلم کی مختلف روایتوں کے الفاظ ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک تابعی ماوران نہر خراسان کے علاقے سے آئے، ان کا نام ابو مجلس ذکر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر کے سعید، اور یہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے، انہوں نے آ کر کے سعید بن مسیب سے شکایت کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم ہے جو کہتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اور وہ سختی سے منع کرتے ہیں اس بات سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اس لیے اس نے جو بات کہی وہ صحیح کہا ہے، اور ہمارے لیے ان دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے۔ آپ لکھ یہ بات نوٹ کر لیں کہ سعید بن مسیب کا یہ فتویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں نہیں حرمت کے لیے ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں بال یا ناخن یا چمڑا تراشا جائے، جائز نہیں ہے۔ جو فقہی مذاہب ہیں اور خاص کر کے فقہ حنبلی جو امپورٹ کر کے ہمارے ہندوستان میں اردو زبان میں ٹرانسلیشن کے ذریعہ نشر کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو یہ بات بہت جگہوں پر لکھی ہوئی ملے گی، کتابوں میں بھی، پرچوں میں بھی، مجلات میں بھی، کہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی کاٹ لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ بات سخت غلط ہے، کیونکہ یہاں نہیں کا صیغہ ہے، حرمت کے لیے ہے، اور اس کو وہاں سے پھیرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا قرینہ موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں نہیں سے حرمت نہیں بلکہ کراہت مراد ہے، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام ضیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر، ہر اہل بیت پر ہر سال ایک قربانی ہے، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک قربانی دی جاتی ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے چھوٹا جانور ذبح کیا جائے یا بڑے جانور میں ایک حصہ لیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، چاہے ان کی تعداد 10 ہو، 20 ہو، 30 ہو، 40 ہو، 50 ہو، کتنا بھی ہو، ایک ساتھ جو ایک گھر میں ہے ان کی طرف سے قربانی کافی ہوگی۔ تو جیسے ایک بکرا کافی ہوگا، ایسے ہی گائے اور اونٹ کا ایک حصہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اب ایسی صورت میں جب ایک قربانی پورے گھر والوں پر ہے تو یہ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پورے گھر والوں کی طرف سے ہوگی۔ تو جب قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوگی تو آخر ثواب میں تو سب شریک ہوں گے، تو حکم میں کیوں نہیں شریک ہوں گے؟ بال اور ناخن کاٹنا صرف سرپرست والد محترم کے لیے کیوں ممنوع ہوگا اور بقیہ لوگوں کے لیے کیوں ممنوع نہیں ہوگا؟ اہل بیت میں چھوٹے اور بڑے سب شامل ہیں، اہل بیت میں گھر کے تمام افراد شامل ہیں اور ان سب کی طرف سے قربانی ہے۔ تو جب قربانی ان سب کی طرف سے ہو رہی ہے تو آخر بال کاٹنے کی، ناخن تراشنے کی حرمت ان کو بھی شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ سب لوگ اس قربانی میں شریک ہیں، اس لیے یہ حکم بھی ان سب کو شامل ہوگا۔ اسی لیے وہ جو سنن اربعہ کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان الرجل منا یضحی شاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکل ویطعم۔ یہ کیا ہوا؟ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، اہل بیت کی طرف سے، اور اہل بیت میں جتنے لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اور آپ سوچیں ذرا، ایک لڑکا سعودیہ کماتا ہے، کما کر کے پیسہ گھر بیچتا ہے، والد محترم نے بکرا خریدا اور گھر میں قربانی ہوئی،
وہ پیسہ جس نے دیا ہے، قربانی تو باپ کے نام سے ذبح کی گئی، جس نے پیسہ دیا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ اس قربانی میں شریک نہیں ہوگا۔ کتنی غیر معقول بات ہے کہ اس قربانی میں شریک ہوگا، اور جو حکم ان لوگوں پر لاگو ہوگا وہی حکم اس پر بھی لاگو ہوگا کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں تراشے گا، کیونکہ اس گھر کا وہ ایک فرد ہے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ اس عشرے میں اپنے بچوں اور سب گھر والوں کو بال اور ناخن تراشنے سے منع کرتے تھے۔ گویا کہ اس حدیث کی لفظی اور لغوی دلالت کے ساتھ ساتھ فہم تابعی، جس کو فہم سلف کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے کہ اس کاٹنے کے عموم میں قربانی کرنے والا پورا گھرانہ شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ قربانی کر رہا تو باپ بس وہی نہیں کاٹے گا اور گھر کے سارے لوگ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ فقہ حنبلی میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اور وہی ترجمہ ہو کر کے میں نے دیکھا کہ ذرائع ابلاغ کی بہت سی قسموں میں ہمارے اہل علم اس کو نقل کرتے ہیں کہ قربانی جو کر رہا ہے، جس کے نام سے ہو رہی ہے، صرف اسی کے لیے بال اور ناخن کاٹنا ممنوع ہے اور بقیہ سب کے لیے جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اسی کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، یہی دلیل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، تو گھر والے میں جب ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو پھر وہ حکم میں شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ جیسے اجر میں شامل ہے، ثواب میں شامل ہے، تو حکم میں بھی ان کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگی اور اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد قربانی کے حکم میں شامل نہیں ہوں گے، یا تو کوئی دلیل دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم الگ کیا ہے کہ گھر والے اس قربانی میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر دلیل نہیں ہے، جو کہ موجود نہیں ہے کسی کے پاس، اور ہمارے پاس نص ہے اہل بیت کا جن کی طرف سے قربانی کی جائے گی، تو ہم کو خارج کرنے کی کیا دلیل ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہی صرف اہل بیت ہے، بقیہ اور جو چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے؟ اور جب تک دلیل نہ مل جائے تب تک اس حدیث کے عموم کی وجہ سے سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور سارے لوگوں کا وہی حکم ہوگا۔ تو اس لیے بال اور ناخن کاٹنے کا حکم گھر کے تمام افراد کو ہے، اور سب کے لیے جائز نہیں ہے ان 10 دنوں میں کہ وہ قربانی سے پہلے بال کاٹیں یا ناخن کاٹیں یا چمڑا کاٹیں۔ چمڑا کاٹنے کا مطلب ہوتا ہے یہاں وہاں کچھ بڑھ جاتا ہے حصہ، تو ان دنوں میں وہ کاٹنا بھی جائز نہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ چیز میں نے کہا کہ حرمت کے لیے بعض سلف کے اقوال ہیں، اور چھوٹے بڑے سب کو شامل کرنے کے لیے یہ بھی بعض سلف کے فقہی مذاہب ہیں۔ اس لیے اگر دوسرا فقہی مذہب اس سے ٹکراتا ہے تو ٹکرایا کرے، حدیث تو اس کی موافقت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اب اس کے بعد